عمر کے ساتھ یہ پیارا سفر، خوشیوں کے ہے یہ شہر۔ Quality time عمر کے ساتھ ہر پل ہے ایک نئی بات، دوستی کی یہ انمول کہانی دل سے دل تک جائے کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اور آپ بتا رہے ہیں کوالٹی ٹائم ود عمر۔ آج ہم ایک اور مزیدار سی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے۔ آج کی کہانی ایک ایسی سلطنت کی ہے کہ جس کے بادشاہ نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ اب سے سلطنت میں جو کوئی بھی جھوٹ بولے گا اسے 5 دینار جرمانہ دینا ہوگا۔ چنانچہ اس سے 5 دینار وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے جائیں۔ چنانچہ اس حکم کو پورے ملک میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ تمام افراد اپنی روزمرہ کی گفتگو کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں وہ یہ جرم نہ کر بیٹھیں۔ بادشاہ کی تسلی اس پر بھی نہیں ہوتی۔ بادشاہ اپنے وزراء سے مشورہ کرتا ہے اور مشورے کے بعد بادشاہ اور اس کے وزراء بھیس بدل کر عوام میں گھل مل جاتے ہیں تاکہ جھوٹ بولنے والوں کا تعین کر سکیں۔ بادشاہ صبح سے لے کر شام تک اسی سلسلہ میں مصروف عمل رہتا ہے۔ شام کو تھک ہار کر ایک تاجر کے ہاں آرام کی غرض سے جاتا ہے۔ بادشاہ تاجر سے پوچھتا ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ جس پر تاجر جواب دیتا ہے 20 سال۔ بظاہر اس کی عمر اس سے کئی زیادہ لگتی ہے۔ بادشاہ کسی حد تک شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ ایک اور سوال داغ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کی ملکیت کتنی دولت ہے؟ جس پر وہ تاجر جواب دیتا ہے 70,000 دینار۔ بادشاہ یہ تمام معلومات لکھنے لگتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کی اولاد کتنی ہے؟ جس پر تاجر جواب دیتا ہے میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ بادشاہ کچھ دیر وہاں بتانے کے بعد اپنے محل میں تشریف لے آتے ہیں اور اس شخص کے متعلق تمام معلومات کو ویریفائی کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر 20 سال نہیں بلکہ 35 سال ہے۔ بادشاہ مزید معلومات کو ویریفائی کرتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دولت 70,000 دینار سے زیادہ ہے اور اس کی اولاد بھی 5 بیٹوں پر مشتمل ہے۔ بادشاہ اس شخص کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور اب اس کے سامنے کوئی بہروپیہ نہیں بلکہ بادشاہ اپنے اصل بھیس میں موجود ہے۔ بادشاہ اس سے اپنے تینوں سوال دہراتا ہے تو وہ تاجر بغیر رد و بدل کے تینوں جواب دہرا دیتا ہے۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ ان سے 15 دینار وصول کر لیے جائیں کیونکہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ یہ حکم سنانے کے بعد بادشاہ پوچھتا ہے کہ اس جھوٹ بولنے کے پیچھے آخر حکمت ہی کیا ہے؟ آپ کو فائدہ ہی کیا حاصل ہوا یہ جھوٹ بول کر؟ جس پر وہ تاجر کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ میری عمر 35 سال ہے، 20 سال نہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی کے پہلے 15 سال غفلت میں گزار دیے۔ میں غافل رہا اور اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کی۔ چنانچہ میں صرف وہی اپنی زندگی سمجھتا ہوں جو میں نے عبادت میں گزاری ہے۔ اس کے علاوہ تاجر کہتا ہے کہ بے شک میری دولت 70,000 دینار سے زیادہ ہے، لیکن ایک مرتبہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی۔ میں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے 70,000 دینار دیے۔ چنانچہ میں صرف اسی کو اپنی دولت سمجھتا ہوں۔ صرف وہ 70,000 دینار ہی تو میری ملکیت ہے، باقی سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ تاجر کہتا ہے کہ یہ بات بھی درست ہے کہ میرے 5 بیٹے ہیں، لیکن ان میں سے 4 نافرمان ہیں اور غافل ہیں۔ صرف ایک بیٹا ہے جو فرما بردار بھی ہے اور عبادت گزار بھی، اس لیے میں صرف اسی کو اپنا بیٹا شمار کرتا ہوں۔ بادشاہ تاجر کے ان جوابات کو سن کر بہت متاثر ہوا۔ نہ صرف اس کا جرمانہ معاف کر دیا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بات واقعی درست ہے کہ زندگی تو صرف وہی ہے جو عبادت میں بسر کی جائے اور دولت بھی وہی ہے جو راہ خدا میں خرچ کی جائے اور اولاد بھی وہی ہے جو فرما بردار ہو
اور نیکوکار ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی۔ رب سونے کے حوالے۔